اینٹی بائیوٹک کا استعمال پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر، ڈاکٹر امراض کی تشخیص کے بغیر ادویات تجویز کرتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر کون سے ممالک؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں ہونے والی تحقیق میں اینٹی بائیوٹک ادویات کے استعمال میں اضافے کے حوالے سے پاکستان، چین اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جہاں 2019 کے دوران اینٹی بیکٹیریا بازآمد کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہونے والی 25% اموات کی وجہ اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال ہے۔ پاکستان میں اموات کی تیسری سب سے بڑی وجہ اینٹی بائیوٹک ادویات ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال 7 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 97% فارمیسی بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹکس فروخت کر رہی ہیں۔ ملک میں یہ جرم ہے۔ تحقیق کے مطابق 90% پرائیویٹ ڈاکٹرز ہفتہ وار بنیادوں پر فارماسیوٹیکل سیلز کے نمائندوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں 2023 میں 126 ارب روپے کی اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کی گئیں۔ پاکستان میں 70% سے زائد اینٹی بائیوٹک ادویات اس وقت استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی تحقیق کے مطابق تیسری دنیا کے ممالک خاص کر پاکستان اور بھارت میں ڈاکٹر امراض کی تشخیص کے بغیر مریض کو ادویات تجویز کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر کی تحریری ہدایات کے بغیر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جرم ہے۔ پاکستان کے ڈرگ ایکٹ 1967 کے باوجود، جس میں کہا گیا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ادویات کے بغیر نسخے دستیابی غیر قانونی ہے، جریدے فارماسیوٹیکل پالیسی اینڈ پریکٹس میں شائع تحقیق کے مطابق پاکستان میں 97% فارمیسی یا میڈیکل اسٹورز بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹک فروخت کر رہے ہیں، جبکہ 78% مواقع پر ڈاکٹر اس وقت اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں جب بیماریاں معمولی ہوتی ہیں۔ سن 2000 سے 2015 کے درمیان پاکستان میں اینٹی بائیوٹک ادویات کے استعمال میں 65% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق سن 2000 میں اینٹی بائیوٹک ادویات کا سالانہ استعمال 80 کروڑ تھا، جو کہ اب بڑھ کر 130 کروڑ سالانہ تک پہنچ چکا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی اور لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی رپورٹ کے مطابق 90% پرائیویٹ ڈاکٹرز ہفتہ وار بنیادوں پر فارماسیوٹیکل سیلز کے نمائندوں سے ملتے ہیں۔ ان میں سے 40% ڈاکٹروں نے مراد قبول کرنے اور مریضوں کو دوائیں تجویز کرنے کی حامی بھری ہے۔ ڈاکٹر مالی دباؤ اور ملک میں قوانین کو توڑنے پر ناکافی مواخذے کے سبب ایسی ڈیل پر راضی ہوتے ہیں۔